السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد فاروق۔ اس سے پہلے آپ ہمارے ولاگ دیکھ رہے ہیں جن کا زیادہ تر موضوع کرنٹ افیئرس پہ ہوتا ہے۔ آج ہم کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے کرنٹ کی طرف آئیں گے جو ہماری آبادی کو بہت بری طرح لگ رہا ہے، اور وہ کرنٹ ہے موٹاپا۔ موٹاپا بھی ہم کرنٹ افیئرس میں ہی لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن بدن ہمارے ممالک میں اور ہم جیسے اسپیشل پاکستان جیسے ملک میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ بہت تشویش کا باعث ہے۔ یہ ہماری صحت کے لیے بھی اور ہماری معاشی صحت کے لیے بھی بہت نقصان ہے۔ آئیے ہم آپ کو موٹاپا کے متعلق کچھ باتیں بتائیں۔ اسی سیریز میں ہم آپ کو موٹاپا کم کرنے کے طریقے بھی بتائیں گے، جن میں ایکسرسائزز بھی ہوں گی، جن میں ڈائٹ پلانس بھی ہوں گے، اور جن میں مختلف قسم کی ادویات بھی شامل ہیں، جو دیسی بھی ہوں گی، جو ولائتی بھی ہوں گی، جو ہومیوپیتھک بھی ہوں گی، جو آیورویدک بھی ہوں گی۔ تو ہم آپ کو گاہے بگاہے کوشش ہم کریں گے کہ آپ کو ایک ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اس طرح کا ایک پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کے لیے ڈیزائن کریں، اور اس سیریز کو ہم 2025 اور 2026 دونوں میں چلائیں۔ آئیے آج ہم موٹاپا کی طرف پہلا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے موٹاپا کیا ہے؟ موٹاپا ہم اسے کیوں کہتے ہیں؟ مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ؟ موٹاپا بیسیکلی ایک طبی حالت ہے جس میں جسم کے اندر چربی ہماری ضرورت سے زیادہ ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ بھی بعض اوقات ہو سکتی ہے، اور ہوتی بھی ہے، کہ یہ ہماری صحت پر برا اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہے۔ طبی طور پر ہم اس کا جو اندازہ لگاتے ہیں وہ باڈی ماس انڈیکس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو قد ہے اور ہم جو اپنا وزن ہے اس کو ایک خاص کلیے کے ساتھ ہم ناپتے ہیں، اور اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے اس کی بیس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا وزن کتنا ہے۔ باڈی ماس انڈیکس اگر 18.5 سے لے کر 25 تک ہو تو ہم اس کو نارمل گردانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، آپ کا اتنا وزن ہونا چاہیے۔ 18.5 سے کم اگر آپ کا BMI آئے گا تو اس صورت میں آپ کا جو وزن ہے ہم اس کو کہیں گے آپ انڈر ویٹ ہیں، یعنی کہ آپ کا وزن آپ کے صحت مند وزن سے کم ہے۔ یہی 18.5 سے لے کر اور 25 تک جیسے ہی جائے گا تو یہ ہمارے آئیڈیل وزن کے حساب سے ہوگا۔ 23 کو ہم تقریباً آئیڈیل وزن دیتے ہیں۔ بہرحال جیسے ہی ہم 25 سے اوپر جاتے ہیں اور 29 تک رہتے ہیں، یعنی کہ 25.1 سے جیسے ہی ہم سفر اوپر کی طرف کریں گے اور یہ 29.5 تک جائے گا تو اس کو ہم اوور ویٹ کہتے ہیں۔ یہ موٹاپا نہیں ہے، لیکن ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وزن آپ کی ضرورت سے زیادہ بڑھنے لگا ہے۔ آپ اس کو احتیاط کریں اور آپ اس میں کم کرنے کی کوشش بھی کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کا وزن اوپر والی کیٹیگری میں چلے جائے جس کا ہم موٹاپا کہتے ہیں۔ BMI جب 29.5 سے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور 34.5 تک جاتی ہے تو اس کو ہم گریڈ 1 اوبیسٹی کہتے ہیں۔ اسی طرح 34.5 کے بعد 39.5 یعنی کہ 39.5 تک جب یہ جائے گی تو یہ گریڈ 2 اوبیسٹی کا ہمیں اعلان کر دے گی کہ آپ گریڈ 2 اوبیسٹی میں چلے گئے۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو 39.5 یعنی کہ 39.5 سے بھی زیادہ BMI کے حامل ہوں گے۔ تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم کہیں گے یہ تھرڈ سٹیج یا تھرڈ کیٹیگری آف اوبیسٹی میں فال کرتے ہیں، اور ان کا وزن بہت زیادہ ہو گیا ہے جو ان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ یہ تو تھی ہماری کیٹیگرائز ہم نے کیا موٹاپے کو، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ موٹاپا کیسے ہم اس کو جج کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا موٹاپا ایک بیماری ہے یا موٹاپا ایک بگڑی ہوئی عادت ہے؟ چلے ہم ان دونوں سوالوں کا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ بیماری یہ اس نقطہ نظر سے ہے
کہ عالمی ادارہ صحت نے موٹاپے کو ایک بیماری قرار دیا ہے۔ موٹاپا یاد رکھیے گا ہم نے کب بات کی ہے، یہ ہم نے بات کی ہے اس کیٹیگری میں جب ہمارا بی ایم آئی انڈیکس 29.5 یعنی کہ 29.5 سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس صورت میں ہم پہلی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، پھر دوسری کیٹیگری اور پھر تیسری کیٹیگری جیسے میں نے بتایا۔ عالمی ادارہ صحت نے موٹاپے کو ایک بیماری قرار دیا ہے کیونکہ یہ ذیابیطس یعنی کہ ڈائبٹیز، دل کی بیماریاں یعنی کورونری آرٹریز کی بیماریاں یا کورونری ڈیزیز جن کو ہم کہتے ہیں، پھر ہائی بلڈ پریشر اور کینسر کی کچھ ایسی اقسام ہیں جن کا خطرہ موٹاپے میں بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ کیا یہ بگڑی عادت ہے تو اس حوالے سے ہمارے سامنے کچھ طرز عمل سامنے آتے ہیں۔ اگر وجہ صرف زیادہ کھانا ہو تو پھر تو بہت سارے ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے جو زیادہ بھی کھاتے ہیں لیکن ان کا وزن نہیں بڑھ رہا۔ ہاں، ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مستقل عادت بگاڑ چکے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ زیادہ کھانا کھاتے ہیں، زیادہ کھانا اس طرح بھی ہے کہ ایک ہی ٹائم میں زیادہ کھانا بھی ہوتا ہے اور پھر بار بار کھانا بھی ہوتا ہے۔ پھر سست وجود ہونا کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، جو آپ چلتے پھرتے، دوڑتے بھاگتے، کام کرتے ہیں، وہ کم ہیں۔ آپ کا لائف سٹائل کچھ اس طرح کا ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، آپ زیادہ مشقت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو دن میں 2 یا 3 دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے جو کام کیا اس کی وجہ سے پسینہ آ جائے، تو اس کو ہم سستی میں بھی گردانتے ہیں اور اس کو ہم ایسا بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے یہ اتنا بہتر نہیں ہے جتنا آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ پھر غیر متوازن طرز زندگی ہو یا کچھ عادت ہو، آپ رات کو بہت دیر سے سو رہے ہیں، رات کو دیر سے کھانا کھا رہے ہیں، صبح ناشتہ کر ہی نہیں رہے ہیں، تو یہ تمام وجوہات جو ہیں یہ آپ کی بری عادات بھی ہیں اور یہ موٹاپے کی وجوہات بھی ہیں۔ موٹاپا ایک ایسی حالت ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات میں عادات بھی شامل ہیں، موروثیت بھی شامل ہے، بیماریاں بھی شامل ہیں، اس میں مختلف قسم کی ادویات بھی شامل ہیں، آپ کے ذہنی رجحانات بھی شامل ہیں، اس میں بہت کچھ شامل ہے۔ آج کے ہم اس بلاگ میں آپ کو موٹاپے کی ان کچھ وجوہات کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ مجھ سے سوال کریں گے کہ کیا یہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے؟ ہاں، زیادہ کھانا سب سے عام وجہ ہے لیکن یہی ایک وجہ نہیں ہے۔ زیادہ کھانا سب سے عام وجہ تو ہے لیکن یہی وجہ نہیں ہے کہ صرف کھانے سے ہی آپ کا وزن بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ نارمل کھا کر بھی موٹے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کھا کے بھی موٹے نہیں ہوتے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس میں وجوہات کیا ہیں کہ ایک آدمی زیادہ کھا رہا ہے لیکن میرے جیسا میں زیادہ کھاتا بھی ہوں لیکن میرا وزن اس طرح نہیں بڑھتا ہے جس طرح کہ میرے ساتھ کے اور بہت سارے لوگوں کا بڑھ جاتا ہے۔ لوگ مجھے اسمارٹ کہتے ہیں، اسمارٹو کہتے ہیں، اتنا میں ہوں نہیں، لیکن اب کیا کریں، میرا وزن نہیں بڑھتا اور مجھے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ یار تیرا تو نہیں وزن بڑھا، تو کھاتا بھی ہے، ہم سے زیادہ بھی کھاتا ہے، لیکن ہمارا وزن بڑھ گیا، ہم تو تیرے سے کم کھاتے ہیں۔ آئیے ہم آگے والی جو ہماری جو فردر ڈسکشن ہے اس میں ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ وجہ کیا ہے۔ اچھا، کیا یہ صرف ایک بری عادت ہے؟ نہیں، موٹاپا صرف بری عادت نہیں ہے بلکہ جینیاتی، جیسے میں نے پہلے کہا، نفسیاتی، ماحولیاتی اور طرز زندگی کے مختلف عوامل کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر ضرورت سے زیادہ بعض اوقات آپ پروسیسڈ کھانے کھائیں۔ پروسیسڈ کھانے کیا ہوتے ہیں؟ ایسے کھانے جو آپ کو بازار سے ملے، پکے پکائے۔ ان کھانوں میں آپ کو مزہ بھی آئے گا اور چٹکارے بھی بڑے ہوں گے، لیکن آپ یہ غور تو کریں کبھی کہ ان کھانوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا یہ آپ کو فوری طور پہ بنا کے دے دیے جاتے ہیں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کھانوں کو زیادہ مقدار میں تیار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا ان کو آدھ پکایا جاتا ہے اور پھر بعد میں ان کو مکمل پکا کے آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا
کہ آپ جائیں اور آپ کو فوری طور پہ کھانا پکا کے دے دیں، تو آپ کبھی غور تو اس بات پہ کریں نا کہ یہ کیوں اس طرح؟ تو اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کیمیکل اکثر اوقات ناقص ہوتے ہیں، صحت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے کیمیکلز ہیں جو آپ کے اندر بھوک کو بڑھانے کے لیے اور آپ کے اندر چربیوں کو جمع کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ پھر غیر صحت مندانہ زندگی میں ایسا بھی ہے کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہی نہیں ہیں، جسمانی سرگرمی آپ کی کم ہے، تو یہ بھی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے موضوع کی طرف لے کے آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں ہارمونز۔ خواتین کے لیے یہ والا سیکشن دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہارمونز موٹاپے کو بڑھانے کی وجہ کیسے بنتے ہیں۔ ہم باقی وجوہات پہ بھی انشاءاللہ پروگرامز کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہارمون کے اوپر ہوگا۔ موٹاپے میں کئی ہارمونز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اچھا، آج 11 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کو دوسری قسط میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی قسط کے ساتھ ہی ہم دوسری قسط میں نشر کر دیں گے تاکہ آپ دونوں قسطوں کو اکٹھا کر کے دیکھ سکیں اور آپ اپنے ٹائم کو بھی مینیج کر سکیں۔ تو چلیے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ہمارے دوسرے ویلاگ میں، جو موٹاپے کے متعلق ہوگا اور جو ہارمونز کے اوپر ہم جس پہ ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔